آج ہمارے ساتھ کیس منصور شیخ صاحب موجود ہیں جو کہ رضوی ہاؤس میں جو ہے وہ تشریف لائیں کراچی میں، اور ان کا اگر میں تعارف کرواؤں آپ کو، یہ ایک این جی او جو ہے وہ رن کر رہے ہیں اور ساتھ ہی کیٹرنگ ایسوسیشن پاکستان کے چیئرمین بھی ہیں۔ آپ کو خوش آمدید، اور سب سے پہلے کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، آپ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ آپ کو ٹکٹ دیا گیا ہے اور آپ اس دفعہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور مجھے یہ بتائیے کیا آپ نے اس سے پہلے بھی الیکشن میں حصہ لیے؟ السلام علیکم جی، بہت شکریہ۔ اور میں تحریک لبیک پاکستان اور ان کے جو عزت مآب امیر ہیں جو کہ یوتھ کو لیڈ کر رہے ہیں پاکستان اور دنیا میں، ان کا نام ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں سعد رضوی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ اور دیکھیں، تحریک اس سے پہلے میں نے کانٹیسٹ کیا تھا بائی الیکشنز میں، جو کہ پھر اسٹے آرڈر ہو گیا، اور اس میں کافی ایفرٹس کیے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسٹے آرڈر ہو گیا تھا تو سارے پاکستان کے پھر الیکشن رک گئے تھے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جہاں اتنی ساری سیاسی جماعتیں تھیں، ان سب کے ہوتے ہوئے آپ نے جسٹ تحریک لبیک پاکستان کو ہی کیوں چنا؟ دیکھیں، تحریک لبیک میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے بہت سی پارٹیز کی اسٹڈی کی، وزٹ کیا، ان سے ملاقاتیں، کیونکہ میری جو فیلڈ بھی ہے ایک ایونٹ مینجمنٹ ہے، میرج ہال ہے، تو اس میں ہر پولیٹیکل پرسن، ہر پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں سے ملاقات رہتی ہے۔ لیکن دیکھیں، سیاست جو اصل کام ہے وہ خدمت کا کام ہے، اور جو میں کسی لینڈ گریبر پارٹی میں نہیں جا سکتا تھا، میں کوئی ڈرگ والی پارٹی میں نہیں جا سکتا، میں کسی مرڈر پارٹی میں نہیں جا سکتا تھا، نہ میرا یہ کاز ہے، میرا وے تھا خدمت کا۔ اور میں نے یہ سفر اس وقت سٹارٹ کیا، میں تو 12-13 سال سے میں انٹیریئر میں جاتا تھا، ہر سنڈے کی ایکٹیویٹی وہاں کرتا تھا کسی بوتھ پہ۔ میرے لیے بڑا ایزی تھا کہ میں ڈیفنس میں رہتا ہوں، میں ڈیفنس کی ٹکٹ لیتا، وہیں اترتا تو میرے سامنے ڈیفنس تھا، لیکن وہاں پہ ان لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، دے ہیو ایوری تھنگ۔ ضرورت اس ایریے میں تھی، جب میں نے دیکھا، اور میں نے پھر انٹیریئر جانا چھوڑ دیا اور میں نے اپنی ساری ایکٹیویٹیز ادھر کی اور لوگوں کو دیکھا۔ جب میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کو کی غربت، ان کا پانی، ان کو گٹر اور نالے میں پھنسا دیا، تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، دکھ ہوئی۔ میں جتنی بھی سیوریج کر سکتا تھا، میں نے 200 سے زیادہ گلیوں کو سیوریج کر کے دیا، سی سی بنا کے دی، کچھ چرنگیاں بنائیں، 5 روپے روٹی کے تندور بنائے۔ ایک اکیلے شخص کے حساب سے میں نے ایک MNA لیول کا کام اپنی ذات سے کیا۔ تو میرے لیے یہ تھا کہ جب میں نے پولیٹیکل ایک سٹینڈ لیا اور میں نے کہا کہ میں نے پولیٹکس میں آنا ہے، وہ ایک میسج تھا پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کہ ایک اکیلا بندہ اگر کر رہا ہے تو ایک پولیٹیکل پارٹی کا نیٹ ورک ہے، وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر میں 200 گلیاں بنا سکتا ہوں، میں 10 چرنگیاں بنا سکتا ہوں، کیا گورنمنٹ جن کے پاس اربوں روپے کا فنڈ ہے وہ نہیں کر سکتے؟ دے کین ڈو اٹ۔ تو میں نے اسی چیز کو دیکھا، پھر میں نے دیکھا آپ کی پارٹی جیسے مہنگائی میں ابھی بہت آپ لوگ آئے، مہنگائی کا سٹیپ آپ کی TLP نے لیا، اگر یہ سٹیپ نہ لیتے، جیسے ہی آپ کا سٹیپ آیا تو بزنس کمیونٹی بھی آ گئی۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان بچاؤ مارچ، تو وہ بزنس کمیونٹی جب آئی تو انہوں نے آپ کو فالو کیا اور اپنے نام سے آئے، اور آپ دیکھیں پیٹرول ان چیزوں کی سٹیپ پہلا۔ اور میرے جو اس میں اکیلا بھی کانٹیسٹ کر سکتا تھا، سارا کر سکتا تھا، لیکن دیکھیں آپ کی پارٹی میں وہ لوگ ہیں جو کام بھی کرتے ہیں، صرف پارٹی کے اوپر ہی لوگ ہوتے ہیں نا، پولیٹیکل پارٹی میں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کام کوئی نہیں ہے، روزگار کوئی نہیں ہے، نوکری کوئی نہیں ہے، وہ یہی کہتے ہیں بندے کو پکڑ لیا، پارٹی کو پکڑ لیا، وہاں سے فنڈ سے لیتے رہیں گے۔ لیکن آپ کی پارٹی کا ہر عام بندہ بھی کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے، اور اپنے کام کی محنت اس پیسے سے اس علاقے کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں نے جب دیکھا مہنگائی مارچ جب آپ لوگوں نے کیا، اس وقت اورنگی میں تھا، اور اورنگی میں TLP کے بچوں نے، ینگسٹرز نے اپنی سیلری میں سے سیونگ کر کے سٹالز لگائے۔ یہ چیز ہے، اسلام میں ہے کیا؟ آپ نے ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنایا ہے، تو اس میں آپ اس کو فالو کریں۔ آپ اگر اسلام کے نام پہ ملک بنا کے آپ یورپ کو شو کر رہے ہیں تو یورپ والے انگریز ہنستے ہوں گے۔ تو ہمیں اسلام کو زندہ رکھنا ہے، اسلام کو فالو کرنا ہے، ٹھیک۔ اور میرے اوپر جو میری پارٹی، میرے قائد کی ایک ذمہ داری ہے جو کہ PS 117 کے لیے ہے، اس کو مجھے دل و جان سے کرنا ہے، اور میرا ٹاسک یہ ہوگا کہ جہاں سے میں کانٹیسٹ کر رہا ہوں اس کو جیت کے، آپ کی تحریک کی سچائی بتا کے جیت حاصل ہوگی، جیت کے اپنے قائد کو ہم تحفہ دیں، اور پھر ہم اس کاروان کو اور بڑھائیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جماعت جو ہے وہ مولویوں کی جماعت ہے، اور اس میں سارے مولوی ہیں، اور مولویوں کا سیاست سے کیا کام، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی سیلاب آئے، زلزلہ آئے، طوفان آئے،
تو سب سے پہلے آپ کو مولوی ہی نظر آتا ہے. وہ مولوی بھلے غریب بھی ہو لیکن اپنا پیٹ کاٹ کے بچوں کا بھی رزق لے کے آتا ہے اور وہاں راشن وغیرہ بانٹتا ہے. تو یہ کانسیپٹ بہت غلط ہے کہ جو مولوی ہیں, سیاست جو ہے اسلام میں صرف خدمت کا نام ہے. سیاست تو دنیاوی ایک ورڈ بنا دیا آپ نے, اصل تو یہ خدمت کرنی ہے. اور دیکھیں سب سے پہلے میں نے اپنے جب گھر سے پرمیشن لی پالیٹکس کی تو میری فیملی نے میرے سے ہیلپ لیا کہ یہ چیز ذہن میں رکھ لینا کہ آپ کے علاقے میں بھوکا ہوگا تو یو ول بی ریسپانسبل, اگر کوئی جوتے کے بغیر ہوگا تو یو ول بی ریسپانسبل. کیونکہ اللہ کو سب سے پہلے مجھے یہ جواب دینا ہے. ماشاءاللہ اہل علاقہ خوش بھی ہے کہ آپ ٹی ایل پی سے کانٹیسٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ٹی ایل پی ایک گڈ بکس میں ہے ہیومینیٹیرین ورک کی, اور باقی بہت سے بچے میرے دوست بھی ہیں وہاں کے, کیونکہ ہم مل کے جس نے اچھا کام کرنا ہے اس نے سب کے ساتھ مل کے کرنا. اچھا یہ بتائیں, علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور ان سے کیسے وابستگی ہے آپ کی؟ دیکھیں سر, ان کو تو ساروں نے تھرو میڈیا سٹارٹ پر دیکھا, جو آپ یہ دیکھیں, اور لوگوں نے بہت چینج کیا. اور ان کی سپیچ میں ایک ایسا کانفیڈنس ہوتا تھا, ایک ہوتا نا کوئی بھی بہت بڑے لیڈر سپیچ کرے تو ایک دم رک بھی جاتے ہیں, تو جو ان کا کانفیڈنس اسلام کے لیے تھا اور ان کا ایک ردم چلتا تھا اور ایک سچائی تھی اور اس سادگی. آپ دیکھیں کہ دوسرے آپ مولانا لیڈرز کو دیکھیں کہ وہ کتنی جائیدادوں کے مالک ہیں, کیا کہ ان کے ٹورز کہاں کا ہیں, لیکن ان کی سادگی نے اس ملک کو, آپ دیکھیں ٹی ایل پی واحد جماعت ہے پاکستان کی, اور پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی یہ ہے, اور اتنے کم عرصے میں تو کوئی فلرش نہیں کرتا. ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی گئی تھی تو ان کا ایک کونسلر الیکٹ نہیں ہوا تھا, اور اس شارٹ ٹائم میں اسلام کی جیت ہوئی, اور اسلام کی جیت نے ٹی ایل پی کو کہاں سے کہاں پہنچا تھا ان ویری شارٹ ٹائم. اچھا, علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی لیڈرشپ بھی آپ نے دیکھی, اب یہ بتائیں کہ ان کے جو صاحبزادے علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب, ان کی لیڈرشپ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کہ رول ماڈل ہیں ینگسٹرز کے لیے. اسلامک وے کے جو ایک ینگسٹر ہیں, ہی از دا اونلی ینگسٹر جو کہ اس ینگ ایج میں از جسٹ 29 اور وہ لیڈ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں, آپ کسی پروٹیسٹ واک میں دیکھیں, آپ کو اتنا ینگسٹر کسی اور پارٹی میں نہیں ملے گا جتنا اس پارٹی میں ینگ گروپ جا رہا ہے, اور وہ اپنے آپ کو ایک ڈسپلن کے ساتھ چلا رہے ہیں, ایک آنیسٹی کے ساتھ چلا رہے ہیں. تو آپ کے سامنے ہے کہ آپ کے ہمارے ڈسٹرکٹ امیر بھی جو ہیں وہ بھی ایک ینگ ہیں, اور ینگ کو لے کے چلنا اور آسان نہیں ہے. آج کل کے دور کے ینگ کو کنونس کرنا اسلام کے اوپر, تو ان کا عقیدہ دیکھیں, ان کی ایجوکیشن دیکھیں, اور انہوں نے جس طریقے سے ٹیچ کیا وہ دیکھیں کہ وہ کتنا ٹیلنٹ, کتنا کانفیڈنس ہوگا جس کے بعد ینگسٹرز اسلامک وے میں چل رہا ہے الحمدللہ. آخر میں ہمارے دیکھنے والے جو ویورز ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ووٹ فار ٹی ایل پی. ٹی ایل پی ایک جماعت ہے, اسلامی جماعت ہے, اسلام کو فالو کرتی ہے, آپ کے دکھ درد میں آتی ہے. آپ کو ملک میں اگر کسی بھی چیز کی مہنگائی اور اگر وہ آتے ہیں اور اس کو فالو دوسرے کرتے ہوئے آپ کی مہنگائی کنٹرول ہوتی ہے. ہر اچھے کام میں ٹی ایل پی ہے. آپ کو ٹی ایل پی میں کوئی غلط لوگ, کوئی غلط کاروباری لوگ, کوئی لینڈ گریبرز اس ٹائپ کے لوگ نہیں آتے. آج میرا بھی ثبوت ہے کہ آپ لوگ بھی ٹکٹس دیتے ہوئے ہر طریقے سے دیکھتے ہیں, اور بزنس کمیونٹی, کرکٹرز جو آپ کے پاس آئے ہیں, آپ جی خالد لطیف صاحب, آپ یہ دیکھیں کرکٹرز نے پوری دنیا پھیری ہوتی ہے, تو ایزیلی ایک دینی جماعت میں نہیں آتے, وہ جائیں گے کسی اور, کوئی بھی پارٹی لے سکتی ہے, لیکن ایجوکیشن جو آپ کی پارٹی کی تعلیم ہے ینگسٹرز کی, وہ دیکھتے ہوئے, اور میں سمجھتا ہوں ایک اچھی ٹیم بنا کے ہم الیکشن بھرپور طریقے سے لڑیں گے, اور ہمارا مقصد ہے اسلام کے لیے جیتنا اور لوگوں کی خدمت کے لیے. اور میرا آنے کا مقصد, جس علاقے کی مجھے ذمہ داری دی جا رہی ہے اس علاقے کی خدمت, اس علاقے کو ترقی کروانی ہے. اس کو صرف نالے گٹر میں نہیں بسانا, بلکہ ان کو روزگار کے لیے ایک مہیا کرنا, ایک اچھا ماحول جس میں پبلک پلیسز ہوں, پارکس ہوں, پلے گراؤنڈز ہوں. جو یہی ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک کوئی بھی کہیں سے جیتے, اور اللہ نے جتایا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا, تو ہم اس جگہ کو ایک رول ماڈل بنائیں گے جو پورے پاکستان کے لیے ہوگی کہ یہ جیت کے ہم یہ کام بھی کر سکتے ایک شارٹ ٹائم میں اور ایمانداری سے. چلیں, دعائیں ہماری کہ اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے.